اچانک اسود انسی نے بولنا شروع کیا کہ لوگوں، تمہاری قیس مرادی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بعض نے قیس کی حمایت کی اور بعض نے مخالفت۔ بہرحال اس اجتماع میں قیس کو معزول نہ کیا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا، باوجود اس کے کہ اسود انسی نے ان تینوں کی جان بخشی کر دی تھی، مگر ان تینوں کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ چنانچہ اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بے داغ منصوبہ تیار کیا جائے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ محل میں کس جگہ نقب لگائی جائے جہاں سے آسانی کے ساتھ اسود انسی کی خوابگاہ میں داخل ہوا جا سکے۔ یہ ذمہ داری قیس نے اپنے سر لے لی اور چند روز کے بعد فیروز وغیرہ کو وہ جگہ بتا دی جہاں پر آسانی سے نقب لگائی جا سکتی تھی، اور یہ جگہ خوابگاہ سے بھی نزدیک تھی۔ فیروز نے 10-15 بھروسہ کے آدمیوں کو ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ذرا رات گہری ہوئی تو فیروز کے ساتھیوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نقب لگانی شروع کر دی۔ یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ اگر کسی محافظ کو بھنک بھی پڑ جاتی تو پھر ان سب کی خیر نہ تھی۔ یہ احتیاط اور صبر کے ساتھ کیے جانے والا کام تھا۔ اذان فجر میں ابھی کچھ ہی دیر باقی تھی کہ نقب لگانے کا کام مکمل ہو گیا۔ فیروز نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے تم لوگ بھی آ جانا، مگر ذرا برابر بھی شور پیدا نہ ہو۔ ہاں، مگر یہ بات ضرور ہے، اگر مجھے تم خطرہ میں گرا ہوا دیکھو تو تم لوگ تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھ کے منصوبہ کو پورا کر دینا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق آزاد نے خوابگاہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور شمعدان ایسی جگہ پر رکھا تھا کہ اس کی روشنی پوری خوابگاہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ فیروز نے اپنے ساتھیوں کو دروازہ کے ارد گرد کھڑا کیا اور چوکنا رہنے کی ہدایت کی۔ اب وہ احتیاط کے ساتھ خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ فیروز اگرچہ خوابگاہ میں داخل ہو چکا تھا، مگر وہ ایک طرح سے سکتہ کی حالت میں تھا۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے۔ ابھی تک وہ مبہوت سا کھڑا تھا کہ اس کے قریب آزاد آ کر کھڑی ہو گئی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، اے فیروز، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وقت بہت کم ہے، یہ بہت ہی گہری نیند سویا ہوا ہے، تو جلدی سے اس کا قصہ تمام کیوں نہیں کرتا؟ یہ نہ ہو کہ یہ جاگ جائے۔ فیروز نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں، اب یہ کام جلدی سے ہو جانا چاہیے۔ ابھی فیروز نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اسود انسی نے بولنا شروع کر دیا، اگرچہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے فیروز کو مخاطب کر کے کہا، اے فیروز، تو آخر یہاں آ ہی گیا۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہاں آئے گا، یہی تو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا تھا۔ میرے موکل نے مجھے غلط اطلاع نہیں دی تھی، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ تو اپنے ساتھیوں سمیت میری خوابگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اکیلا ہی خوابگاہ میں داخل ہوا ہے، جبکہ تیرے باقی ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تیرے ارادے یقیناً بہت ہی خراب ہیں۔ تو چلا جا، تو جہاں سے چلا جا، تیرے لیے یہی اچھا ہوگا، مگر نہ تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ فیروز نے اس دوران اپنے قدموں کو روکا نہیں اور آہستہ آہستہ وہ بالکل اسود انسی کے قریب جا پہنچا۔ اس نے اسود کی تمام باتیں سنی اور آگے بڑھ کر اسود انسی کی گردن کو ایک خاص انداز سے پکڑ لیا۔ ایک عرصہ سے وہ اس کی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ اس نے 90 تلے انداز میں جو جھٹکا دیا تو اسود انسی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فیروز کو اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ اس نے اسود انسی کو اس کے بستر پر آہستگی سے لٹایا اور باہر جانے کے ارادے سے مڑا۔ آزاد نے جو خرخراہٹ کی آواز سنی تو فیروز سے کہنے لگی کہ فیروز، تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو مجھے ابھی تک زندہ لگ رہا ہے۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میری بہن، یہ اب زندہ نہیں ہے، یہ آواز تو جان کنی کی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہ ملعون بالکل سرد ہو جائے گا۔ فیروز باہر چلا گیا اور آزاد سہم کر ایک کونا میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ ایک مرتا ہوا شخص دیکھا تھا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اسود کی خرخراہٹ میں زبردست قسم کی تیزی آ گئی۔ یہ آوازیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ چنانچہ محافظوں نے خوابگاہ کا رخ کیا۔ انہوں نے جب اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آزاد نے انہیں بتلایا کہ تم لوگ جاؤ، نبی محترم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اتنی دیر میں حشنس بھی چپکے سے خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی۔ حشنس نے جو دیکھا کہ اسود ابھی تک خرخر کر رہا ہے تو اس نے تلوار کا ایک ہی وار کیا، جس کے نتیجے میں اسود انسی کے تن سے اس کا سر پکے ہوئے پھل کی طرح دور جا گرا۔ اس کے بعد فیروز اور حشنس اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر محل سے باہر چلے گئے۔ آزاد کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ لیتے گئے تاکہ جب اسود انسی کی ہلاکت کا پتہ چلے تو اسود انسی کے ساتھی اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور یہ بات عین ممکن بھی تھی۔
فجر کی نماز کے وقت انہوں نے یہ خبر تمام مسلمانوں کو پہنچا دی اور اپنی حفاظت کے لیے بھی کہہ دیا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس کا شدید ترین رد عمل ہونا تھا۔ یہی ہوا جب اسود انسی کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا کہ اسود انسی ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی بیوی غائب ہے، تو ان کو یہ سمجھنے میں قطعاً دیر نہ لگی کہ یہ کام یقیناً آزاد اور اس کے دونوں بھائیوں کا ہے۔ اسود کے ساتھیوں نے صنعاء میں قتل و غارت گری کا پروگرام بنایا، مگر مسلمانوں نے اپنی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہنگامہ آرائی کی فضا قائم نہ ہو سکی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے تو ایک طرح سے جہاد کا پروگرام بنا ہی رکھا تھا، چنانچہ اسودی بدماشوں کو الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ اسود کے ساتھیوں کی ناکامی میں قیس کی کارروائیوں کا بھی بڑا دخل تھا، جس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ جب تک مجرموں کا پتہ نہ چل جائے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ فوج کا وہ سپہ سالار تھا، چنانچہ اسی نے تمام تر انتظامات سنبھال لیے اور صنعاء میں خون خرابہ نہ ہو سکا، وگرنہ ہزاروں مسلمانوں کی شہادت لازمی تھی۔ جس صبح اسود انسی جہنم واصل ہوا، اسی صبح بعد از نماز فجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے، مگر آپ کی پیشین گوئی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو سنو، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کو فیروز نامی جوان نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے چند روز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بنے، تو انہیں یہ خبر ملی کہ اسود انسی کو اسی صبح ہلاک کیا جا چکا تھا۔ اس فتنہ کے خاتمہ کے بعد صنعاء اور نجران کی حکومت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی اور اسود انسی کا نام و نشان ختم ہو گیا، مگر ملعونوں میں اس کا نام زندہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔